بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے گزشتہ سے پیوستہ اپنے اگلے نئے درس کے ساتھ اور قرآن کے 28ویں پارے کے اجمالی تعارف، چند اہم نکات اور عناوین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ خلاصہ قرآن 28ویں پارے کو انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ اس میں کل 9 صورتیں جو ہے وہ ذکر کی گئیں، اور اس کے خلاصے کو اور اہم نکات کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے کہ پہلے مجادلہ میں خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا، یعنی شوہر نے اپنی بیوی کو جو ہے کہا کہ وہ میری ماں کی طرح نظر آتی ہے، یا ماں سے تشبیہ دی، تو وہ جو زہار کیا تو کہا کہ انت علیہ کظہر امی، تو یہ عورت اپنی شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ خولہ پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنی فریاد پیش کی، اور بار بار پیش کی، اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوئی، جس میں کفارہ کا جو ہے وہ بیان ہے کہ آپ نے اگر اس طرح کا کوئی کام انجام دیا، کوئی عمل انجام دیا، کوئی فعل انجام دیا، یا اس طرح زہار کیا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے، اس کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے، اور کس طرح سے اس کام میں خدا کی نافرمانی نہ ہو، اور خداوند متعال کی اطاعت کرتے ہوئے کس طرح سے ہم اسے جائز کر سکتے ہیں۔ اور سورہ حشر کا ذکر ہے کہ جس میں بنو نذیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان پر چڑھائی کی، اور کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا، اور یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی۔ پھر خلیفہ دوم کے دور میں ملک شام کی طرف جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ اور دوسرا نقطہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کا بیان اور میزبان کی تعریف جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور اس کا ذکر ہے اور مکمل تفصیل بیان کی گئی۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بعد صفات کا بیان ہے، جس میں خداوند متعال کی جو صفات ہیں اس میں خدا جو ہے کن کن صفات کا مظہر ہے، کن کن صفات کا مالک ہے، کون سی ذاتی صفات ہیں، اور ان کے کیا فضائل و مناقب ہیں، وہاں پہ ذکر کی گئے۔ اور اس کے بعد سورہ ممتحنہ کے اس سورہ میں کئی باتیں ذکر ہیں، کہ جس میں پہلا نمبر یہ ہے کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی، کوئی نفع نہیں پہنچا، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اور آج کے استعمار اور سازشی ایجنڈوں کے خلاف بھی ہمیں جو ہے وہ کفار کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو اسلام کو نقصان دیتی ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے، اور ان سے کبھی بھی ہم اپنا جو ہے وہ الحاق نہ کریں، چونکہ اللہ نے بھی ہمیں منع فرما دیا ہے کہ اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے ان لوگوں سے جو اسلام دشمن ہیں، جس کے بارے میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ جو ہے وہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لے لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری بھی نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور بہتان تراشی بھی نہیں کریں گی، یعنی ان تمام گناہوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے اور خدا کی اطاعت کرنی ہے، کہ ان گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ ہم خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں، چونکہ قرآن میں اللہ ان تمام چیزوں سے اور ان تمام برائیوں سے ہمیں منع فرما رہا ہے۔ اور سورہ صف، جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے ورنہ داعی جو ہے وہ مجرم ہوگا۔ اور دوسرا نقطہ، جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں، ان کے لیے خاص مقام و مرتبہ موجود ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی مٹا نہیں سکتا، اس کی طاقت و قدرت جو ہے وہ غالب ہے اور اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ کا ذکر ہے کہ اس میں جمعہ کی فضیلت، اس کے بعد آداب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر سورہ نازل اور اس میں پوری تفصیل و وضاحت ہے کہ کیا واقعہ تھا، کیا حالات تھے، کیا صورتحال تھی، کیا انہوں نے کیا اور رسول نے کیا کہا اور اللہ
اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا پیغام تھا۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ بے عمل علماء کا بیان وہ مثل گدھے کے ہیں، اس گدھے کے کہ جس پر بوجھ لدا ہوا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ بوجھ ہے کس چیز کا۔ اور سورہ منافقون، اس میں پہلا نقطہ یہ کہ اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں۔ منافق جو تھے تو وہ اپن کا ظاہر کچھ تھا اور اندر کچھ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہوشیار رہیں، آگاہ رہیں۔ اور اس کے بعد نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس اور منافقین نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے یا نبی اور مسلمان نہیں رہیں گے، اور عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس سورہ میں دیا کہ کون عزت والا ہے اور کس نے رہنا ہے، اور اس کے لیے کیا احکامات تھے اور کیا تفصیل تھی وہ وہاں پر بیان کی گئی۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائیں، بلکہ حکم خدا کی اطاعت کرو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کی اطاعت کی جائے، اسے لاپرواہی نہ برتی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے جو ہے غبن کریں گے، اور اس طرح سے وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں ان کا گھر بھی جنت میں بنایا گیا ہے۔ اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے، اور اسی وجہ سے اس دن کا ایک نام جو ہے وہ یوم التغابن بھی پڑ گیا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ مومنوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد سورہ طلاق ہے جس میں طلاق کے بعض مسائل کا بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم اپنے الگ دروس جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں، خواتین کے مسائل شرعی میں بھی، اور جو طلاق ہے کہ کیا یا قانونی طلاق ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، یا عورت جو ہے وہ طلاق بائن لینا چاہتی ہے، رجعی لینا چاہتی ہے، خلا لینا چاہتی ہے تو اس کے کیا مقامات اور کیا جو شرائط ہیں اور کیا احکامات شرعی ہیں وہ تمام کے اس کے بارے میں الگ جو ہے وہ دروس ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں ان تمام دروس کے سلسلہ وار وضاحتی بیانات انشاءاللہ اور دروس جو ہے وہ ضرور ذکر کریں گے۔ ابھی ان کو صرف خلاصتاً اور نقطتاً جو ہے وہ ذکر کریں، اور اجمالی تعارف اور خلاصہ قرآن کو جو ہے وہ یہاں پر ہم ذکر کرنا ہمارا موضوع و مقصود ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ طلاق میں مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان کیا گیا، اور متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے اور ان کے گناہ جو ہے وہ مٹائے جائیں گے اور اجر عظیم ملے گا۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے کہ وہ دو جہنمی عورتوں کا بیان ہے، اور یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں، نوح و لوط علیہ السلام، اور ان کا کافروں کے لیے بطور مثال ہے، اور مومنین کے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کی گئی، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسرا عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم۔ تو ناظرین کرام، آج کے ہم اس 28ویں پارے کے اجمالی تعارف، اہم نکات اور خلاصہ قرآن کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اپنے اگلے نئے درس کے ساتھ اور 29ویں پارے کے اجمالی تعارف اور خلاصہ قرآن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الوقت آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، التماس دعا، اللہ حافظ۔